ट्रू اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ ہلو ہلو ہاں جی ہلو جی حضرت نسیم قاسمی صاحب بات کر رہے کیا حضرت؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم جی حضرت۔ جی جی حضرت میں یہ صادق علی بات کر رہا ہوں گجرات سورت سے۔ جی جی حضرت میں یہ پوچھ رہا تھا کہ عرس کے تعلق سے جو ابھی 6 رجب گیا ہے یہ مہینے میں، اسی مہینے میں 6 رجب، اس میں بریلوی حضرات عرس مناتے ہیں سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، ہے نا؟ تو اس تعلق سے علماء دیوبند کیا فرماتے ہیں؟ کیونکہ بعض کتابوں میں بدعات لکھا ہے، بعض کتابوں میں جائز لکھا ہے، تو کس کتابوں کو مانا جائے حضرت؟ آپ بول کہاں سے؟ جی میں صادق علی بات کر رہا ہوں، گجرات سورت سے میں بات کر رہا ہوں۔ گجرات صورت میں وہاں مفتی صاحب نہیں ہیں؟ نہیں، میں کیا ایک عام انسان ہوں، کام کرتا ہوں تو مجھے وقت نہیں مل پاتا ہے، تو میں نے ایک شخص تھے تو ان سے نمبر لیا تھا، تو انہوں نے دیا تھا، انہوں نے بولا تھا کہ ٹھیک ہے آپ بات کر لیجیے گا، تو اسی لیے میں نے لگایا آپ کو۔ تو بات یہ ہے صورت میں اتنے بڑے بڑے مدرسے ہیں، اس کے باوجود آپ کیا کہتے ہیں کہ مدارس وغیرہ تو حضرت دیکھیے، مدارس وغیرہ تو ہر جگہ ہے۔ پوچھ یہ رہا تھا کہ میں کہ جو بعض کتابوں میں جائز ہے، بعض کتابوں میں بدعت ہے، تو پھر وہی میں پوچھ رہا تھا کہ اس میں کن کتابوں کو ماننا چاہیے، بس اتنا ہی میں پوچھ رہا تھا بس۔ ارے بھائی مجھے پہلی بات یہ ہے کہ آپ وہاں جی کے لوکل مفتیوں سے یا لوکل ائمہ سے پوچھو۔ حضرت مفتی صاحب تو آپ بھی ہیں اور تقریر وغیرہ بھی میں نے سن رکھی ہے، بدعت کہتے ہیں تو پھر وہ کنفیوژن اس بات کا صرف ہے کہ اگر جائز کہتے ہیں تو پھر وہ فتوی کی میں انہیں کے آ جاتے ہیں، پھر اس میں بہت کنفیوژن ہو جاتا ہے نا۔ یہ تو بہت موٹی سی بات میں نے آپ سے سوال کیا ہے۔ کس کے بارے میں کیا آپ سوال کیا ہے آپ کا؟ جی سوال میرا یہ ہے کہ بعض کتابوں میں عرس کو بدعت کہا گیا ہے کہ عرس جو ہے بدعت ہے، اور تقریر وغیرہ بھی میں نے بہت ساری سنی ہے، روز ہی سنتا ہوں، اور کئی کتابوں میں جائز لکھا گیا ہے کہ یہ عرس منانا بالکل جائز ہے، اس پر کوئی قباحت کی بات نہیں۔ تو پھر اگر عرس مناتے ہیں تو پھر دوسری کتابوں میں جیسے فتاوی رشیدیہ کے زد میں آ کر بدعتی ہو جاتے ہیں، اگر ان کو مانتے ہیں تو پھر عرس نہیں منا سکتے، پھر دو میں سے ایک بات ہو جاتی ہے نا۔ کون سی کس کتاب میں لکھا ہے؟ جیسے امداد المشتاق ہے اشرف علی تھانوی صاحب کی، بہت مشہور کتاب ہے نا؟ ہاں تو اس میں صفحہ نمبر 87 پر لکھا ہوا ہے کہ جب منکر نکیر قبر میں آتے ہیں، مقبولان الہی سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ حدیث ہے، یہ مشکات شریف میں حدیث بھی ہے، یہ ہے کہ نم کا نومت العروس رائج ہے، اسی سے باوجود اس کے اگر کوئی اس دن کو خیال رکھ کر کے اس میں عرس کرے تو کون سا گناہ لازم آتا ہے؟ عرس کرتے ہیں تو اس میں کوئی گناہ لازم نہیں آتا، لیکن جب میں نے فتاوی رشیدیہ پڑھی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہر حال میں جو ہے بدعت ہے۔ مجدد جو دین کے مجدد کہلائے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جائز ہے، اور پھر دوسرے کہتے ہیں کہ وہ ہر حال میں بدعت ہے۔ جیسے فتاوی رشیدیہ میں صفحہ نمبر 274 پر لکھا ہے کہ عرس کا انتظام کرے یا نہ کرے بدعت ہے، نہ درست ہے، تاریخ تعین قبر پر اجتماع کرنا گناہ ہے، خواہ لغویات سے خالی ہو یا نہ ہو، ہر حال میں یہ ناجائز ہے۔ تو پھر حضرت کن کتابوں کو مانا جائے گا؟ اس میں بہت بڑی پرابلم ہو گئی۔ پتہ ہے جی کن حضرت، کن کتابوں کو مانا جائے؟ وہی تو اب امداد المشتاق کو مانا چاہیے، پھر فتاوی رشیدیہ کو۔ آپ کچھ پڑھے ہو؟ جی میں نے پڑھا نا، پڑھ کے بتایا نا آپ کو یہ بارے دونوں۔ نہ خود کہاں تک کچھ پڑھا ہے آپ نے؟ جی مدرسے میں نے کچھ تھوڑا سا پڑھا، زیادہ نہیں پڑھا ہے میں نے۔ کون سی کلاس تک پڑھا ہے؟ کلاس میں نے جیسے میں جب چھوٹا تھا تو زیادہ میں پڑھا نہیں، بعد میں وقت ہی نہیں مل پایا پڑھنے کا۔ عربی آتی ہے؟ تھوڑی بہت آتی ہے۔ ہاں یہ ایک عبارت ہے یعتبر العرف فی الشرع، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ جی بتائیں۔ میں کہہ رہا ہوں یہ ایک لفظ ہے، قاعدہ ہے مطلب فقہ، یعتبر العرف فی الشرع۔ ہاں تو پھر کیا ہوا؟ پھر کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ میں تو کہہ رہا ہوں مجھے زیادہ عربی نہیں آتی، تو اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں، تو اس کا جواب اب دیے نہیں، آپ دوسرے پوچھ رہے سوال۔
नहीं ना आती आपको अरबी? हाँ तो मैंने तो उर्दू इबारत पढ़ के सुनाई है, अरबी कहाँ मैंने पढ़ के सुनाई। तो मतलब अरबी नहीं आती तो मतलब आपसे सवाल कोई नहीं कर सकते क्या? सवाल में आपको अरबी तो आती है मुझे, मैं तो हदीस पढ़ के सुना दूंगा, कुरान पढ़ के सुना दूंगा, उससे क्या है। लेकिन ऐसा जैसे आप मुफ्ती साहब है, आप कहीं से भी कुछ पढ़ देंगे तो मैं उसको बता थोड़ी सकूँ। मैं तो मुफ्ती नहीं हूँ, मैं तो एक आम इंसान हूँ। मैं आम इंसान नहीं हो जी बिल्कुल, मैं आम इंसान हूँ। मैं आप बड़े आलिम हो, बड़े आलिम। नहीं नहीं, मैं आलिम नहीं हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ। तो बात ये है जी कि जो मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की किताबें हैं ना, उनको समझने के लिए बादशाह से भी बड़ा ज़हन चाहिए। तो मतलब जितने उलमाए देवबंद वो सब बादशाह से बड़े हैं, तब कुछ बताइए, सब वो कहानियाँ पहले बुझा रहे आप। नहीं, बात सुनो ना, आपको इतना ही पता चला ये फिका का कायदा है, यो तबारुल उर्फ फी शरई। बताओ इसका क्या मतलब है? नहीं, वो जो बात है आपने कहा कि बादशाह से बड़ा, इसका दावा तो कोई कुरान मजीद के ताल्लुक से भी नहीं कर सकता, जितना बड़ा दावा आपने अशरफ अली थानवी की किताब का कर दिया। अरे भाई बात सुनो ना मेरी, कुरान मजीद का भी नहीं कर सकता। कुरान मजीद हर कोई बंदा समझ लेगा। वही तो कह रहा हूँ, कुरान मजीद और आपने और अशरफ अली थानवी दोनों को तकाबुल कर दिया। अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, आपने तो एक किताब को कुरान मजीद पर फजीलत दे रहे आप। तो कुरान मजीद के तज़किरा ही नहीं आया। मेरे ख्याल से आप कोई सरफिरे इंसान हो। सरफिरे नहीं, आपने कहा कि बड़े से बड़ा बादशाह भी नहीं समझ सकता अशरफ अली थानवी की, हालांकि तो आम इंसान भी कुरान मजीद को समझ पड़ रहा है। कुरान मजीद को मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो उर्दू जुबान इस्तेमाल की है वो उर्दू जुबान आम फहम आप जैसे लोगों की समझ में नहीं आती। नहीं बिल्कुल मुझे समझ में आई, मैंने पढ़ के भी सुना दिया आपको इबारत, लेकिन शायद आपको नहीं समझ में आएगी। आपको कुरान तो बिल्कुल वजाहत से बयान करता है कि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। तो आपको हदीस तो आपकी किताब के बारे में तो वैसे कुछ भी नहीं। इसका मतलब आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हो फलां किताब में ये है, फलां किताब में ये है। आप इसका मतलब ये कि आप मसला थोड़ा पूछ रहे हो, आप चुस्कियां ले रहे हो। मैं चुस्कियां नहीं, मैं मसला ही पूछ रहा हूँ कि इन दोनों में से कौन सी किताब को माना जाएगा। बस बात खत्म, और कोई मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं, बस बात खत्म हो जाएगी। अब चुस्कियां ले रहे हो। मैं चुस्कियां नहीं ले रहा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इन दोनों में से किस किताब को माना जाए। एक में बिदात कहा जा रहा है और एक में जायज करार दिया जा रहा है, बस इतना ही तो मैंने पूछा। आप चुस्की की बात कर रहे हैं। आप पता है आप अरबी सोम चारण तक पढ़े हो ना? मैं कहीं भी नहीं जा रहा, मैं तो एक सीधा साधा एक सवाल किया तो आप ये पढ़े हैं वो पढ़े हैं। अरे हजरत आप मुफ्ती साहब कैसी बात कर रहे हैं आप? ना अभी आप अशरफ अली थानवी साहब की किताब के बारे में इतनी बड़े दावा करती हैं, कोई नहीं समझ सकता। बात सुनो ना, मेरी बात सुनो। जी फरमाइए। आप बात सुनो, देखो बस छोटी सी बात का जवाब दे दीजिए, बस बात खत्म हो जाएगी। इतनी लंबी कहानियाँ क्या कर रहे हैं आप? कहानियाँ नहीं ना, कहानियाँ जो जाहिल सवाल करता है तो उसको कहानियों से। तो जाहिल सवाल तो नहीं ना है मेरा हजरत। उसको नहीं, मतलब जाहिल बंदा सवाल करता है, हाँ, उसको जवाब जो दिया जाता है ना, तो वो उसको मिसाल के जरिए से कहानियाँ समझा के फिर समझाया जाता है। हाँ तो दीजिए ना, इतनी मिसाल दी, कहानियाँ दी, आप तो जवाब दे दीजिए। जब आलिम बंदा सवाल करता है तो उसको आलिमाना अंदाज में जवाब दिया जाता है। हाँ, तो ठीक है। मैंने उन किताबों का जवाब आपको आलिमाना अंदाज में दिया, आपको समझ में ही नहीं आया। दिया ही नहीं आपने, झूठ बोला आपने, सिर्फ आपने घुमाया। ना मैंने उनको जवाब दिया। झूठ बोला आपने मुफ्ती साहब, आपने झूठ बोल दिया, एकदम सरासर झूठ बोल दिया। मैं दे रहा हूँ ना भाई, यो तबारुल दीजिए। इस इबारत के बारे में तो सिर्फ आप दावा किए, दिए कहाँ से? बोले कि उनकी किताब को पढ़ने के लिए बादशाह की जरूरत, बादशाह भी नहीं समझता। ऐसे कुछ उल्टे सीधे आपने दावे कर दिए, दिया कहाँ जवाब आपने? ये कोई जवाब थोड़ी होता है। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने गलत लिखा ना, मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह ने गलत लिखा। उन्होंने जो लिखा, हाँ तो उनकी किताब तो कुरान मजीद है ना, वो तो गलत लिख ही नहीं सकते। आप तो खुदाई का दावा करके बैठे, वही है ना वो, है ना? उन्होंने जो लिखा है ना, उन्होंने ये लिखा है युतबरुल उर्फु फी शरई। हाँ बस ये सब करते रहिए, लोगों को बेवकूफ बनाते रहिए मुफ्ती साहब। आपके गोबर दिमाग में थोड़ी ये बात आएगी। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ ना मुफ्ती साहब, आपके पास जवाब ही नहीं है, इसीलिए तो सिर्फ आप लाइने बातें बहकी बात कर रहे हैं। आपको उर्दू पढ़ना ही नहीं मैंने सीधा सा सवाल किया था, मैंने आपसे 2 इबारतें पढ़ के सुने। मैंने पूछा कि बस फतावे रशीदा को सही माना जाए या फिर इमदादुल मुश्ताक को सही माना जाए। वो जवाब बन के इधर उधर लाइनी बातें आप
کیا ہے اس بات میں بتائیے کیا رکھا ہے؟ دونوں صحیح کیسے صحیح ہے وہ بس اتنا ہی بتا دیجیے بس بات ختم. کیسے صحیح بتا دیجیے بس. دونوں صحیح ہیں. ایک میں عرس کو جائز قرار دیا جا رہا ہے اور ایک میں بدعت قرار دیا جا رہا ہے. ہر حال میں خواہ لوگوں سے خالی ہو یا نہ ہو ہر حال میں بدعت قرار دے. آپ کہہ رہے دونوں صحیح ہے مفتی صاحب. لگتا ہے آپ نیند میں کسی میں جائز نہیں لکھا ہوا. مفتی صاحب حوالہ آپ کے پرسنل پر میں نے ڈال دیا, آپ چیک کریں. اگر اس میں جائز نہ لکھا ہوگا تو پھر بولیے گا, چیک کریں واٹس ایپ پہ ذرا. تو آپ جھوٹ بولتے ہو. نہیں ہاں میں جھوٹ بول رہا ہوں نا بقول آپ کے. تو آپ ذرا واٹس ایپ پہ چیک کریں. میں جھوٹ بول رہا ہوں نا, ٹھیک ہے چیک کریں ذرا واٹس ایپ. میں اگر جھوٹ بول رہا ہوں تو آپ مانیں گا جب میں حوالہ نہیں دوں گا تب. اگر میں دے دوں گا تو آپ کے اشرف علی تھانوی صاحب جھوٹے کذاب. ٹھیک ہے بس اتنا ہی کہوں گا میں, اور آگے میں کیا بولوں. چیک کریں واٹس ایپ پر. نہ نہیں ارے ہاں دیکھیے میں نے آپ کو بھیج دیا ہے, چیک کریں ذرا سر واٹس ایپ پر. واٹس ایپ پہ چیک کر لیں ذرا سا. امداد المشاق چیک کر لیں. یہاں تو کوئی کتاب نہیں بھیجی آپ نے. کون سی؟ ہاں نہیں واٹس ایپ چیک کریں, اسی نمبر پر واٹس ایپ چیک کریں آپ. آپ کے پرسنل پر میں نے ڈال دیا ہے. ارے بھائی واٹس ایپ پہ کون سے گروپ میں ڈالا ہے آپ نے؟ نمبر پہ گروپ میں بھیجا نہیں, آپ کے پرسنل پہ ڈالا ہوں میں آپ کے. پرسنل پہ نہیں ہے ادھر. نہیں آپ دیکھ ہی نہیں رہے, واٹس ایپ پہ بھی آن لائن ہے ہی نہیں. آپ آن لائن آئے ذرا سا. میں واٹس ایپ پہ دیکھ رہا ہوں یار. جھوٹ بولتا ہے ادھر سے تو. جھوٹ آپ بول رہے ہیں. لعنت اللہ الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. یار دیکھیے بالکل بتا دیں, لکھا ہے محمد احمد بن حضرت مولانا محمد یونس صاحب پالن پور. یہ آپ کے ڈی پر بالکل لکھا ہے. مشکل وقت آ جائے تو کسی کا احسان نہ لو, کیونکہ مشکل وقت 4 دن کا ہے اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے. یہ آپ کے ڈی پی پر لکھا ہے. میں پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کا ڈی پی کا حال. یہ کون سی کتاب, کون سا پرنٹ پیپر اٹھا ہاں دیکھیں دیکھ لیے نا آپ. پڑھو اس کو. اوپر میں کیا لکھا ہے کتاب کا نام؟ ارے پرنٹ پیپر اٹھا کے دے رہا ہے یار. ارے لے لے پالن پوری صاحب, کتاب لے کر آؤں آپ کے گھر پہ. شرم سے پالن پور آؤں میں آپ کے گھر پہ, کتاب لے کر آؤں. میرے پاس اوریجنل کتاب ہے, لے کر آؤں. میں بھی صورت میں ہی ہوں, بہت دور نہیں آپ سے. لے کر آؤں آپ دیں گے؟ بولیے. لے میرے گھر لے کے. اگر آپ نے پتہ بتائیے اس میں ریکارڈنگ میں, یہ یوٹیوب پر بھی جائے گی. پتہ بتائیے ذرا سا. اگر اپنے باپ کا ہے نا. ہاں اپنے باپ کا ہو, تم اپنے باپ کا نہیں ہو, تبھی تو بتا نہیں رہے. پتہ بتاؤ اس میں یوٹیوب میں, بتاؤ جلدی. اگر تو میری سٹ کا ہے تو نہیں آئے گا. اگر آپ ارے میں کہہ رہا ہوں نا, میں تو اپنے باپ کا ہی اولاد ہوں. میرے پاس بہت کتابیں پڑھی. اب تم بتاؤ. پتہ بتاؤ. میں آپ کو بتا رہا ہوں. آ جا یہاں, آ جا کتاب. پتہ بتاؤ, پورا پتہ بتاؤ. اس میں ریکارڈ ہو رہا ہے, یوٹیوب پہ جائے گا. یہ پتہ بتاؤ جلدی. میں صورت میں ہی ہوں, لمبایت میں ہوں اس سمے. پتہ بتاؤ پورا. لکھ ریکارڈ ہو رہا ہے, جلدی بولو. اور لکھ نا بہن چود. ارے دیکھو گالی بکنے لگا. سامنے دیکھیں مفتی یہ گالی دیکھ رہا ہے. یہ ہے مفتی کی اوقات. کس نے بولا میں لانا تو تم پر بے شمار مفتی نصیر مفتی, لانا تو تجھ پہ بے شمار جو گالیاں بک رہا ہے تو. بے حیا گالیاں دے رہا ہے. دیکھو یہ حرامی, دیکھو یہ دیکھو کیسے گالی بک رہا ہے. یہی بات میں کہتا ہوں نا, یہ بنے بنائے یہ دکھاتے ہیں کہ دیکھو کیسے. دیکھو